اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک و رسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعۃ لكل حول من الاحوال مقتحم۔ جمعے کے دن ہمارے ہاں درود شریف کی مجلس ہوتی ہے۔ کثرت درود کے بہت زیادہ فضائل اور سب سے زیادہ فضیلت تو جس آیت قرآنیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی اور صیغہ استمرار کے ساتھ فرمائی کہ ہمیشہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں انقطاع نہیں ہوتا، یہ عمل جاری رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ ان اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے سارے جو زمینوں میں آسمانوں میں یصلون علی النبی درود بھیجتے رہتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے، ہم سب کو خطاب ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، کثرت سے درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اس کی شرح ہم کئی دفعہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا درود بھیجنا تو شفقت اور ان کی ترقی درجات کے لیے ہے، اور فرشتوں کا ان کے لیے ترقی درجات کے لیے دعا کرنا ہے، اور مومنوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود ان کے احسانات کے جواب میں، اور سلام اس میں اضافہ ہے مسلمانوں کو، اس لیے اس قسم کی صیغہ جس میں درود اور سلام دونوں آ جائے پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر سے درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اس سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت درود بھیجنے والوں کی زیارت کے احوال لکھے ہیں بزرگوں نے۔ اس میں حضرت نے ایک شعر لکھا تھا کہ ابو جہل کو زندگی میں، ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضور نے ان سے حضرت اویس کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا، تم ان سے دعائیں مغفرت کرانا۔ اللہ صاحب کی تمیز صحابہ یہ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ کتاب ہے، اور اس کا ہم تفصیلی واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت اویس کرنی اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی کرم اللہ کی ملاقات کا۔ گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، یمن میں تھے کرن میں تھے، ابو جہل تھا قریب مگر دور ہو گیا۔ ابو جہل ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا لیکن دور ہو گیا۔ قابل تنبیہ یہ ہے کہ جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا اس نے یقیناً اور قطعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی۔ روایت صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے اور محقق ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا نہیں فرمائی کہ خواب میں آ کر کسی طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے، مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا خواب دیکھنے والا شیطان کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھے۔ اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلی حیات میں نہ دیکھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حیات اور حلیے میں دیکھے جو شان اقدس کے مناسب نہ ہو، تو وہ دیکھنے والے کا قصور ہوگا۔ جیسے کہ کسی شخص کی آنکھ پر سرخ یا سبز یا سیاہ اینک لگا دی جائے تو جس رنگ کی آنکھ پر اینک ہوگی اس رنگ کی سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اس طرح بھینگے کو ایک کی بجائے دو نظر آئیں گے، تو جس قسم کے آئینے میں وہ دیکھے گا اپنے چہرے پہ ہنسی آئے گی اسی چہرے میں دیکھے۔ اسی طرح اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد شریعت مطہرہ کے خلاف سنے تو وہ محتاج تعبیر ہے، شریعت کے خلاف اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔
چاہے کتنے ہی بڑے شیخ اور مقتدیٰ کا خواب ہو. مثلا کوئی شخص دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناجائز کام کے کرنے کی اجازت یا حکم دیا، وہ در حقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانٹ ہے. جیسا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو کسی برے کام سے روکے اور وہ مانتا نہ ہو، تو اس کو تنبیہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کر اور کر، یعنی اس کا مزہ چکھا ہوگا. اسی طرح سے کلام کا مطلب اور سمجھانا جس کی تعبیر کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک دقیق فن ہے، بہت باریک چیز ہے، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. وزائر حق میں لکھا ہے کہ امام نووی نے کہا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، اس نے حضور ہی کو دیکھا. خواہ آپ کی صفت معروفہ میں دیکھو ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان تھی، یا اس کے علاوہ اور اختلاف اور تفاوت صورتوں کا اعتبار کمال و نقصان دیکھنے والے کے ہے، کہ جس نے جس شان میں دیکھا اور جس حال میں دیکھا، یہ دیکھنے والے کی صورت اعمال کے حساب سے. جس نے اس حضرت کو اچھی صورت میں دیکھا بسبب کمال دین آپ کے دیکھا، اور جس نے برخلاف اس کے دیکھا بسبب نقصان اپنے دین کے دیکھا. اسی طرح ایک بڈھے نے دیکھا، ایک نوجوان نے، اور ایک نے راضی اور ایک نے خفا. یہ تمام مبنی ہے اوپر اختلاف حال دیکھنے والے کی، کہ اس کو جوانی میں دیکھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر کے حال میں دیکھا، یا وہ خوش ہیں ناخوش ہیں. یہ سب اپنے اعمال احوال کو دیکھنے والے کے حساب سے ہے. بس دیکھنا حضور کا گویا کسوٹی ہے معرفت احوال دیکھنے والے کی. یہ کسوٹی ہے جس سے پرکھا جاتا ہے کہ جس نے دیکھے اس کے اعمال کیسے ہیں، کھرے ہیں کھوٹے ہیں. کسوٹی جو زرگروں کے پاس ہوتی ہے، سونا کی کھوٹ کو پرکھتے ہیں. اس میں ضابطہ مفیدہ ہے کہ سالکوں کے لیے کہ اس سے احوال اپنے باطن کا معلوم کر کے علاج اس کا کرے. اور اسی قیاس پر بعض ارباب تمکین نے کہا ہے کہ جو کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سنے، اس کو سنت قویمہ میں عرض کرے. اگر موافق ہے تو حق ہے، اگر مخالف ہے تو سبب خلل سامع اس کے ہے. جو سنت بزرگوں نے جمع کر دی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، موجود ہے کتاب میں، اس کے موافق ہے تو حق تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور اگر اس کے مخالف ہے تو سبب خلل سامع اس کے ہے، کہ جو جس نے سنی ہے وہ باتیں، وہ اس کی زندگی میں جو سنت سے دوری ہے اس کی وجہ سے ہے. پس رویائے ذات کریمہ اور اس چیز کا کہ دیکھی یا سنی جاتی ہے حق ہے، اور جو تفاوت اور اختلاف سے ہے تجھ سے ہے. یہ جو اس میں آپ کو اختلاف لگ رہا ہے وہ تمہاری اپنی زندگی کی کجی ہے یا درستگی ہے، اس سے ہو رہا ہے. حضرت شیخ علی متقی نقل کرتے ہیں کہ ایک فقیر نے فقراء مغرب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اس کو شراب پینے کے لیے فرماتی ہیں. اس نے واسطے رفع اس اشکال کے علماء سے استفتاء کیا کہ حقیقت حال کیا ہے. ہر ایک عالم نے محمل اور تعویل اس کی بیان کی. ایک عالم تھے مدینہ میں نہایت متبع سنت، اس کا نام شیخ محمد آراد تھا. جب وہ استفتاء ان کی نظر سے گزرا، فتویٰ جو مانگا تھا اس نے فرمایا یوں نہیں جس طرح اس نے سنا ہے. حضور نے اس کو فرمایا لا تشرب الخمر،
یعنی شراب نہ پیا کر. اس نے لا تشرب اشرب سنا، اس نے یہ سن لیا کہ شراب پیو، لا کی بجائے اشرب سنا. حضرت شیخ عبدالحق نے اس مقام کو تفصیل سے لکھا ہے، اور میں نے مختصر انتہا مختصر بتغیر ہمارے شیخ محدث دہلوی نے بھی اس کے اوپر کلام کی، اسی کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم